میر عبد الواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے، تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہے، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں۔ تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لے اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا۔ تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا، حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے۔ حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں لبو لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا، حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا، ہم دونوں کا پروگرام تھا، وہ کہتا تھا میں جاؤں گا، میں کہتا تھا میں جاؤں گا۔ پھر ہم نے قرعہ اندازی کی تو قرہ میرے بیٹے کے نام نکلا، بیٹا میرا آیا بدر میں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے، اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیریں کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں، یہاں مل کے رہیں گے، مل کے وقت گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے، دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب، اس کا دعا کرانے کا، ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، کوئی آزمائش کے لیے، کوئی بیماری کے لیے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد، توحید باری تعالیٰ پر نظر، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے، دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی، پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا، ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے، فخر کرتے، کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا۔ آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا، آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سرمایہ، پیسہ، دنیا داری بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، سیاسی سماجی رشتے، دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے۔ توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے، باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی، باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے، راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں، تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں، اپنی راہ خدا میں جان دے دوں، تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کامل دیکھیے، احد کے میدان میں تلوار پکڑی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی، اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے، جلدی آ جا، میں تیرے استقبال کو کھڑی۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث، ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے،
تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا. شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان ہے, اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں, جنت خدا کا فضل ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے. جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے, یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے, تو اللہ اسے عذاب قبر سے, تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا. جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات, یہ حدیث صحیح مسلم میں, سنن ترمذی میں, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے, ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے. میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں, دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں. ساری عمر نہیں, 24-25 سال کی سروس نہیں, فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے, مسلمانوں کو کافروں سے بچائے, رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا, اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. ایک رات اور ایک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے, ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے. اسی طرح سن لو, یہ ذرا غور سے سننا, ابن ماجہ کی حدیث, اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا, قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا, فرمایا کوئی بھی بیماری ہو, فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا, اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا. اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا. جو کسی بھی بیماری سے مرا, یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں, اچھوت, یہ اچھوت نہیں ہے, اس لیے کہ لوارث نہیں, یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں. تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے, وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے, تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے, سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی, کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے, اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے. موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں, پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں. اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے. ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں. سورہ ملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گی. میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے, کسی بھی آزمائش کا شکار ہے, کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار ہے, وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے, کسی الجھن کا شکار ہے, کسی تکلیف میں ہے, کسی درد میں ہے, فقر میں ہے, آزمائش میں ہے, قرض میں ہے, بیماری میں ہے, پریشانی میں ہے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت کرے, نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. کسی بھی صورت میں اپنے مالک کے حضور استغفار کرتا رہے, کرم ہوتا رہے گا, رحمت ہوتی رہے گی, بخشش ملتی رہے گی, اللہ درگزر فرمائے گی. حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا,
اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کعبہ ہوں، تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔
کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر غور کر لیں اس بات پر کہ وہ کتنا عظمت اور رفت والا شخص ہے جس کی اللہ کی نظر میں عزت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل اکرام ہے، مالک کے ہاں۔ عزت، تعظیم اور توقیر یہ مسلمان کا خوبصورت عمل ہے، ان سے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر بڑوں کو تکلیف دی جائے، بزرگوں کی بے ادبی کی جائے، معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور بدصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، بدصورتی پیدا ہوتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، اس سے معاشرے کا حسن مان پڑتا ہے۔ بڑوں کو تکلیف نہ دیں، آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بڑا کیا ہے، علم میں کیا ہو، عمل میں کیا ہو، تقوی میں کیا ہو، یا ویسے ہی دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس شخص کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کریں۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے، معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں، جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا، بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ یہ رواج اچھا نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار، یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یعنی قومی سطح کے لوگ جو دنیا کے اندر کسی ملک کی نمائندگی کریں، وہی اگر ایک پریس کانفرنس اور گھنٹے کے بعد دوسری پریس کانفرنس، فلانے نے کیا وار تو دوسرے نے دیا جواب، تو یہ انداز مہذب قوموں کا نہیں ہوتا، اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے، کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں، بزرگ تکلیف میں ہیں، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا، تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ
جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے، یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، درد میں ہو، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا مانا ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاد بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، یہ